15واں روزہ تھا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، الحمدللہ 2 ختم قرآن مکمل، روزانہ تہجد، سب سے بہترین رمضان رہا۔ لیکن زینب کے دل میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ 24 سال کی تھی، امتحانات قریب تھے، گھر والوں کی توقعات بھی تھیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی اس نے اپنے لیے ایک سخت منصوبہ بنا لیا تھا، روز ایک پارہ، ہر رات تہجد، لمبی دعائیں، اسلامی بیانات اور سب کچھ مکمل طریقے سے۔ پہلے 7 دن سب ٹھیک چلا، 8ویں دن جسم تھکنے لگا، 10ویں دن تہجد رہ گئی، 12ویں دن پارہ مکمل نہ ہو سکا، 15ویں دن نماز میں دل حاضر نہ رہا، اور پھر وہ خاموش سا خیال، شاید میرا ایمان کمزور ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ سجدے میں آنسو بھی آتے مگر سکون نہیں ملتا تھا، صرف دباؤ تھا۔ نفسیات کہتی ہے جب انسان خود کو غیر حقیقی معیار پر پرکھتا ہے تو دماغ خطرے کے انداز میں چلا جاتا ہے۔ جب دماغ دباؤ میں ہو تو توجہ اور حوصلہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ زینب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ایک رات اس نے ہمت کی اور ایک اسلامی ماہر نفسیات خاتون سے بات کی۔ اسی لمحے سے اس کی شفا کا آغاز ہوا۔ پہلا سبق، نیت کو بوجھ نہ بناؤ۔ ماہر نفسیات نے پہلا سوال پوچھا، زینب صبح آنکھ کھلتے ہی تمہارا پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کتنا کچھ کرنا باقی ہے۔ جواب آیا اسی لیے تمہارا دن بھاری شروع ہوتا ہے۔ اگلی صبح اسے ایک آسان عمل دیا گیا، فجر کے بعد چند آیات پڑھو، پھر آنکھیں بند کر کے کہو، یا اللہ میں کامل نہیں ہوں مگر مخلص ہوں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو راضی کر سکوں۔ پہلے 3 دن عجیب لگا، پھر دل ہلکا ہونے لگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھو اللہ کو تعداد نہیں سچائی پسند ہے۔ دوسرا سبق، رمضان دوڑ نہیں سفر ہے۔ پہلے زینب روز ایک پورا پارہ پڑھتی تھی، اب ہر نماز کے بعد صرف چند صفحات، پہلے 100 تسبیح اب 20 مگر دل سے، پہلے لمبی دعا اب سادہ مگر گہری۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہدف پورا ہو سکے تو دماغ میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان اگلے دن کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب ہر دن اسے ناکامی نہیں لگتا تھا، ہر دن اسے بہتری محسوس ہوتی تھی۔ تیسرا سبق، اپنی پریشانیوں کو صرف سجدے تک محدود کرو۔ اسے کہا گیا دن بھر زیادہ مت سوچو، جو بھی بوجھ ہے صرف سجدے میں اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اس نے آہستہ سانس لینا شروع کیا، گہرا سانس آہستہ چھوڑنا، اور اسے احساس ہوا میری سوچ سے بڑا میرا رب ہے۔ اب نماز اس کے لیے تھکن نہیں سکون بن گئی۔ چوتھا سبق، جسم کا بھی حق ہے۔ ماہر نفسیات نے پوچھا تم اللہ کے لیے روزہ رکھتی ہو لیکن کیا اپنے جسم کا خیال رکھتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی نیند درست کی، سحری میں بہتر غذا لینا شروع کی، پانی زیادہ پینا شروع کیا، فون کا استعمال کم کیا۔ سائنس کہتی ہے نیند اور پانی کی کمی براہ راست موڈ اور حوصلے کو متاثر کرتی ہے۔ تب اسے سمجھ آیا روحانیت اور تھکن ایک جیسی چیز نہیں۔ پانچواں سبق، موازنہ چھوڑ دو۔ اس کی سب سے بڑی خاموش جنگ دوسروں سے موازنہ کرنا تھی۔ ماہر نفسیات نے کہا دن میں صرف محدود وقت سوشل میڈیا استعمال کرو۔ اس نے ایک چھوٹا سا قرآنک سرکل جوائن کیا، وہاں اسے پتہ چلا ہر شخص اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ تب اسے احساس ہوا سوشل میڈیا زندگی کا صرف ایک چھوٹا حصہ دکھاتا ہے، پوری حقیقت نہیں۔ 20ویں روزے تک زینب کو ایک نیا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہ جذباتی جوش نہیں تھا، یہ ٹھہرا ہوا ایمان تھا۔ اب اس نے شب قدر کے لیے لمبی لسٹیں نہیں بنائی، بس سچی دعاؤں کی فہرست بنائی۔ اس نے سیکھ لیا ایمان سیدھی لکیر نہیں لیکن ایک لہر ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ بھی 15ویں رمضان کے بعد تھک گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور مسلمان ہیں، تو شاید آپ کمزور نہیں ہیں، شاید آپ کو بس اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنے گولز آسان کرنے ہیں، اپنے جسم کو آرام دینا ہے اور کمپیریزن چھوڑ دینا ہے۔ رمضان کوئی کارکردگی دکھانے کا نام نہیں، یہ دل کا سفر ہے، اور سفر میں تھکن آتی ہے مگر تھک جانا ہار جانا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کو توڑے نہیں بلکہ بنائے تو ویڈیو کو پسند کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی اصل تبدیلی ابھی شروع ہوئی ہو۔